وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے. انبیاء اور رسل کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اہل ایمان کے اطمینان قلب کے لیے، اور جو مخالفین ہیں ان کو دلائل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات کو ظاہر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ ایسے رسول گزرے ہیں کہ جن کے ماننے والوں کی تعداد دیگر افراد کی نسبت زیادہ ہے. جن میں ایک یہودی ہیں اور دوسرا جو ہے نصرانی ہے، جن کو ہمارے ہاں عیسائی کہا جاتا ہے. فرعون اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا. فرعون جو ہے وہ انسانوں پر جادو کے زور سے حکومت کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو ایسے معجزات عطا کیے کہ جن کے سامنے جادوگر ٹھہر نہیں سکے. ایک معجزہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، جس رات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی مرتبہ کلام کیا، اللہ نے اپنے رسول سے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو آپ زمین پر پھینک دیں۔ جب انہوں نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا کی صورت اختیار کر گیا۔ اب ایک طبی خوف ہوتا ہے، وہ طبی خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قلنا لا تخف، اے موسیٰ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کی طرف آتا ہے تو وہ اس کا خوف ختم کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں۔ اور شیطان اور جو شیطان کے بندے ہیں وہ اس میں مایوسی پیدا کرتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے گناہوں کے خوف کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ مذہب کے نام پر جو لوگ تجارت کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور پھر اپنا تعویذ گنڈا جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جتنے بھی تم نے گناہ کر لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اور انسان جیسے مرضی حالات میں پھنس جائے، لا تیأسوا من روح اللہ، بڑے مشکل معاشی حالات ہیں، سب مخالف ہیں، ایک وقت کے کھانے کی روٹی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے کہ میری رحمت سے تم نے پھر بھی نا امید نہیں ہونا۔ تو ایک تو یہ قرآن مجید کہ اس مقام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان اور شیطان کے بندے انسانوں کو خوف دلا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے بندے انسانوں کے ایسے جو خوف اور ڈر ہیں ان کو ختم کر کے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی ان کو امید دلاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ دوسرا جو معجزہ ہے وہ ید بیضا، کہ وہ اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اپنے بدن سے جدا کرتے تو ایک کمکمے بلب کی طرح، لائٹ کی طرح یہ ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب فرعون کے سامنے آ گئے ہیں، اسے اسلام کی دعوت پیش کی ہے، یہ دعوت اس کو انتہائی ناگوار گزری۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل کے طور پر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، یہ 2 معجزے اس کے سامنے ظاہر کیے۔ اس نے کہا اچھا سام بنانا یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے؟ جادوگروں کو جمع کر لیا، جادوگروں کو جمع کیا، انہوں نے اپنے جادو کے زور سے رسیاں اور جو ان کی ڈالی ہوئی لاٹھیاں تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سام کی طرح متحرک نظر آنی شروع ہو گئی۔
اب یہاں پر دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس واقعہ میں کہ جادو کیا ہے. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، ہر دوسرا مسلمان پریشان ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا اور اسے ایسی علامات ملتی ہیں. گھر میں کوئی چلتا ہے، کوئی میرے پیچھے چلتا ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، چھینٹیں پڑتی ہیں، جسم کے مختلف حصے جو ہیں یہ پھڑکتے ہیں. تو یہاں پر دوسری بات میں ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے جادو کا اثر بیان کیا ہے. جادو دو چیزوں پر اثر کرتا ہے. پہلا وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ڈالا گیا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں یہ حرکت کر رہی ہیں. جادو کا پہلا اثر انسان کے خیال پر ہوتا ہے اور اس کی باڈی کو خیال ہی کنٹرول کرتا ہے اور کوئی چیز کنٹرول کرنے والی نہیں ہے. یہ جو وہم ہے بڑے بڑے مضبوط انسانوں کو پنکچر کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. کئی لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ خوف اس پر طاری رہتا ہے. اسی طرح کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں اور وہ اس سے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خیال ہے. جادو جو ہے وہ خیال پر اثر کرتا ہے. دوسری بات سحروا اعین الناس واسترهبوا وجاءوا بالسحر العظیم کہ جادو کا اثر جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پر ہوتا ہے. خیال پر جادو کا اثر ہوتا ہے اور انسان کی آنکھوں پر ہوتا ہے. اسے خلاف حقیقت نظر آتا ہے. تو یہ دو جو اثر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے. نبی علیہ السلام پر جو جادو ہوا تو وہ بھی خیال تھا. نبی علیہ السلام کو خیال ڈالا جاتا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام وہ کام کر چکے ہوتے. یہ جادو جو ہے یہ نبوت اور رسالت کے امور میں نہیں ہوا. اس کا اثر نبی علیہ السلام کے وجود پر انتہائی محدود تھا، جس کا تعلق امور دین سے نہیں تھا. لیکن جو لوگ جادو سے مرعوب اور ڈرے ہوئے ہیں ایسے لوگ بھی نفسیاتی مریض ہیں. دماغی امراض میں سے یہ ایک مرض ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے. تقدیر پر پختہ ایمان ہے کہ انسان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی کچھ ہوگا جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. تو ان ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو تو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. حضرات اب فرعون اور فرعونیوں کے پاس جو سپر پاور تھی وہ جادو تھا اور وہ جادو کی وجہ سے لوگوں پر حکومت کرتا اور جادو کی وجہ سے ان کو بے وقوف بنائے ہوئے تھا. اب فرعونیوں کی جو تعمیرات ہیں وہ شاہکار ہیں. آج دنیا ان کو دیکھ کر ششدر اور حیران ہے اور کئی اقوام وہ ان سے بھی بڑھ کر
وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو لگژری بنایا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور امر آ گیا ہے، دنیا کی مضبوط سے مضبوط جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے نہیں ٹھہرتی. حضرات، قوم فرعون، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو کچھ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھیں وہ سب کی سب نگل گئے، اور نگلنے کے بعد حجم میں کوئی 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ موٹا نہیں ہو گیا، بلکہ پھر اتنے کا اتنا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا عصا. جب یہ چیز جادوگروں نے دیکھی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اب یہاں پر ایک تیسرا نقطہ ہے بڑا. جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. جو علماء سوء ہیں، برے علماء، وہ کیوں بدتر ہوتے ہیں، وہ کیوں بدترین ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر زنا کے عام ہونے کا خطرہ ہے، مجھے اپنی امت پر شراب کے عام ہونے کا خطرہ ہے، مجھے اپنی امت پر دنیاوی فتنوں کا خطرہ ہے. لیکن فرمایا سب سے بڑھ کر مجھے جس فتنے کا خطرہ ہے وہ کون سے علماء ہیں؟ الائمۃ المضلین، وہ گمراہ کرنے والے مولویوں اور اماموں کا فتنہ ہے. آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج کے دن تک علماء سوء کی کاٹ کے تلے ہیں. کچھ ایسے جنہوں نے مسلمان کے ناحق خون کو پانی سے بھی سستا اور ردی کر دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امت مسلمہ کے اندر ایمان اور عمل، جنت کی بشارتیں ان کو دے دے کر کے فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، ان کے اندر ترغیب اور ترہیب، رغبت اور ڈر یہ ختم کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا میرے بندوں کو دو چیزیں ہیں جو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے بدن بستروں سے الگ کر لیں. وہ تہجد پڑھتے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. لوگ اپنے مالوں کو روکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. لوگ وقت کی تیزی کی رو میں بیٹھ چکے ہیں، وہ حی علی الصلاۃ پہ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ خوفا و طمعا، ایک اللہ کے ڈر سے اور ایک اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کی بخشش، اس کے کرم اور اس کی جنت کے طمع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا کرے گا. سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ فرعونی جو ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ گئے.
کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں تبھی یہ معجزہ دکھا سکے ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ سچائی ہم کبھی بھی نہ دیکھتے۔ علماء سو جادوگروں سے بھی بدتر، جادوگر جو ہیں وہ تو حقیقت کو قبول کر چکے اور ایمان لے آئے، لیکن عالم دین جو ہے وہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، گلا تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ 8 سال اس کو پڑھائی دیا جاتا ہے، اس پر پانی ایسی چڑھا دی جاتی ہے کہ پھر کوئی بھی حق والی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ سامعین محترم، اب میں ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ نصرانی ہے۔ ان کے رسول کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس قوم کے پاس کون سی کوالٹی ہے؟ میڈیکل سائنس نے، بایو نے، فزکس نے، کیمسٹری نے، اناٹومی نے بڑی ترقی کی ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر بقراط و سقراط جیسے مفکر اور سائنسدان اس قوم نے پیش کیے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا معجزہ لے کر آئے ہیں؟ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پوری دنیا کی سائنس آپ دیکھیں، یہ ممیفیکیشن کے ذریعہ جو مصر کے فرعون اور ان کے شہزادے اور شہزادیاں اور ان کے خاص امیر لوگ تھے، ان کے جسموں کو محفوظ کیا گیا کہ ان کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ آنے والے وقت میں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر عقیدہ آخرت تھا کہ ہم نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہ اپنی محدود سمجھ کی وجہ سے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے لیے اپنے وجود کو محفوظ کرتے تھے۔ حالانکہ جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اندر بہترین طریقے سے محفوظ کیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تبارک و تعالی نے موت کے بعد انسان کو قبر دی ہے، اور یہ جو انسان کا وجود ہے یہ گل سڑ کر اس مٹی کے اندر پروردگار کی حکمت سے محفوظ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ دنیا کے اندر بعض اقوام اب بھی اپنے خاص لوگوں کی، بادشاہوں کی، امراء اور اغنیاء جو مالدار ہیں، ان کی میتوں کو محفوظ کرتے ہیں مختلف سائنسی طریقوں کے ساتھ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جب چاہے، جہاں سے چاہے، جس وقت چاہے، وہ انسان کو دوبارہ مجسم کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، جب قریب المرگ ہوا اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حساب کے لیے کھڑا کر لیا تو میں اللہ کو اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتا، جب میں مر جاؤں میری میت کو جلا دینا اور پھر اس خاک کو پانیوں میں، فضاؤں میں بکھیر دینا، نہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور نہ مجھے اپنے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا، مرنے کے بعد اس کو جلایا، پھر اس کی خاک کو فضاؤں میں، پانیوں میں، جنگلات میں، مختلف علاقوں میں بکھیر کے رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فضا کو کہا کہ مجھے اس بندے کے سارے ذرات کو اکٹھا کر دے، زمین کو کہا کہ اکٹھا کر دے، پانی کو کہا کہ اکٹھا کر دے، اور پھر اللہ کی شان ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ نے اسے کہا کہ مجسم ہو جا، وہ اللہ کے سامنے مجسم ہو گیا، اور پھر پروردگار نے کہا ہاں اب بتا، تو یہ سوچتا تھا کہ مجھے میرا مالک دوبارہ
نہیں اٹھا سکتا، اب بتا۔ اس نے کہا اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے تو تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، پروردگار جو ہے وہ قادر ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ زندگی میں پہلی مرتبہ اس واقعہ کو سن رہے ہو۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور سند کے اعتبار سے مستند مضبوط حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، ماشطہ ابنۃ فرعون، فرعون کی بیٹی کو، اس کی شہزادی کو کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی تو اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اللہ اکبر فی البدی، یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوئے۔ تو اس کی بیٹی نے تعجب کیا کہ میرے باپ کے علاوہ تو کسی کو اللہ مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جس نے مجھے اور تجھے اور تیرے باپ کو پیدا کیا، میں اس ہستی کو اللہ مانتی ہوں۔ حضرات، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو قصہ بیان کیا ہے، یہ قصہ جو ہے کیسے ضرورت پڑی اس کو بیان کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ معراج کے سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے بڑی ہی دل کو بھانے والی جو ہے وہ خوشبو سونگھی۔ اتنی پیاری خوشبو، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کہ فرعون کی بیٹی کو ایک عورت جو ہے وہ کنگھی کیا کرتی تھی، اور جب کنگھی زمین پر گری اور اس کی زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو بیٹی نے اپنے باپ سے شکایت کر دی۔ فرعون نے اس خادمہ سے، کنگھی کرنے والی جو ہے اس عورت سے، آپ دیکھیے یہ طالبان دوبارہ افغانستان میں آئے ہیں اور سپر پاور جو ہے وہ کس طرح ہزیمت کھا کر کے واپس گئی ہے، اور کس طرح وہ بے بس ہے، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کسی سے بھی یہ بات عیا نہیں ہے۔ حضرات، یہ اس امت کا شرف ہے۔ ہماری جان تو ہم سے لے سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہ اس امت کا شرف ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے کہ مار تو سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں لے سکتے۔ تو اس نے سزا کے طور پر کہا کہ تیل کو کڑاہ کے اندر، ایک بڑے کڑاہ میں تیل کو گرم کیا جائے، اتنا گرم کہ جو انسان کو لمحات کے اندر جلا کے رکھ دے، اتنا گرم۔ فرعون نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اپنے عقیدے سے، ایمان سے، تعلق باللہ سے انحراف کر، وگرنہ میں تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچوں کو اس دہکتے ہوئے، کھولتے ہوئے تیل کے اندر جلا کر بسم کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اس کی اس دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، پھر اس نے کہا اچھا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ اس نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں جل کر جو بچے نا، اس کو اکٹھا کہیں دفنا دینا۔ اس عورت کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے، اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر جلایا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں رہی۔ حضرات، ماں کی ممتا دنیا کے اندر مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرد تبدیل ہوتا ہے، ایک فرد تبدیل ہوتا ہے، اور جب ایک عورت تبدیل ہوتی ہے تو ایک معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ کہ آپ کی 7 پشتوں میں اگر کوئی ددیال اور ننیال میں نیک عورت گزری ہے، اس کی سخاوت اور اس کی تربیت اور اس کے اچھے جملے آج بھی آپ کی زبان پر گردش کرتے نظر آئیں گے کہ ہماری دادی ایسے کیا کرتی تھی،
اور ہماری نانی ایسے کرتی تھی اور ہماری فلاں بزرگ خاتون ایسے کیا کرتی تھی، وہ اپنے ایمان پر نہ۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ اس کی گودی میں تھا، ایک بچہ، اب دیکھیں ان کی قربانی، صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گزر گئے، لیکن ان کے وجود کی خوشبو معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونگھی، اور پھر ان کے ایمان اور استقلال کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بیان کیا۔ وہ بچے جو اپنی ماں کی گود میں بولے ہیں، تو اس بچے نے جو اپنی ماں کی گود میں تھا وہ آخری رہ گیا، اس نے کہا ماں دنیا کا یہ عذاب، یہ سزا، آخرت اس کے عذاب اور سزا کے مقابلہ میں ہلکا ہے، پرواہ نہ کر، چھلانگ مار۔ اور وہ اپنے بیٹے سمیت اس کھولتے ہوئے گھی کے اندر گر کر اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ سامعین محترم، واقعہ معراج جو ہے، میں نے اس کو بیان کرنے کے لیے شروع میں آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور میں نے یہ تمہید کے طور پر باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جس قوم کے پاس جو قوت اور جو کوالٹیز تھی اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا ہے، ان کا توڑ دے کر، ان سے بڑھ کر وہ چیز ان کو سپریم عطا کی ہے۔ جیسے فرعونیوں کے پاس اگر جادو تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا توڑ عطا کیا۔ اگر قوم بنی اسرائیل کے پاس بایو فزکس، کیمسٹری، اس میں عروج تھا تو پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی خوبی جو ہے وہ عطا کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی سچائی کے لیے، اپنی رسالت کے لیے دلیل کیا پیش کرتے تھے کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، وہ ابری الاقمہ والابرص، پھل بیری والے کو درست کرتے، ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مادر ذات نبینا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح جو مر چکا تھا اس کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل بنائی۔ سامعین محترم، اب وہ قوم ایسی بد نصیب تھی، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اندر رہے تب تک تو نہیں مانا، اور جب چلے گئے تو پھر مانا تو ایسے گرے کہ کہنے لگے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ تھے نعوذ باللہ، اور وہ اللہ کے بیٹے تھے اور اللہ کے وجود کا حصہ تھے، اور یہ پھر ان کے افکار و نظریات ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر۔ آج امت کی حالت کیا ہے؟ سنت کو نہیں اپنائیں گے، لیکن نبی کے نور من نور اللہ ہونے پر، ثابت کرنے پر، مرنے مارنے پر ہر وقت تیار رہیں گے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو غلو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں کی۔ شیطان نے ہمیں سنت سے دور کر دیا ہے، جان دینے کے لیے تو تیار ہے لیکن سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب نبی علیہ السلام آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے، آپ الحمدللہ یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ سائنس کی کتنی جدت ہے، آج مختلف کمپنیز جو ہیں وہ راکٹ کے ذریعہ خلا کی سیر کو سپانسر کر رہی ہیں کہ آئیں، لوگ خلا سے جا کر پیراشوٹ کے ذریعہ زمین پر چھلانگے لگا رہے ہیں۔ سیٹلائٹ کا ایک نظام ہے، ایٹم بم سے بھی آگے کا سفر، ہائیڈروجن بم جو ہے وہ دنیا میں متعارف ہو چکا ہے۔ بڑی تیزی سے یہ دنیا سمٹ کر ایک گاؤں کی طرح محدود ہو چکی ہے کہ ایک شخص وہ ویڈیو کال کے ذریعہ لمحات کے اندر جاپان میں رابطہ کرتا ہے اور امریکہ اور کینیڈا میں رابطہ کر رہا ہے، اور ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔
KBMB اور اس سے بھی آگے گیگا بائٹ اور اس سے بھی آگے بڑی تیزی سے جو ہماری ڈیوائسز ہیں وہ تیز سے تیز تر اور ترین ہو رہی ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نبوت اور رسالت کا جو دور ہے وہ تو 23 سال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے اور جہاں فوت ہوئے، کوئی تیز ترین زمینی راستہ زمین کے دیگر علاقوں کے ساتھ، آپ دیکھیے کہ آج بھی کتنے جدید وسائل ہیں، لیکن ان جدید وسائل کے باوجود وہاں کا جو سفر ہے وہ انسان کے لیے مشکل اور تھکاوٹ کا باعث ہے، اور اس کا آنا جانا، وہاں پہ رہنا، یہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس دور کا تصور کریں کہ مکہ اور مدینہ کوئی منظم ریاست نہیں تھے کہ وہ کیسر و کسریٰ کی طرح محکموں کے اندر ان کی حکومت جو ہے وہ بٹی ہو، بیوروکریسی ہو، افسرشاہی ہے، ملازمین ہے، اور بڑی تیزی سے نقل و حرکت ہو رہی ہے گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں کے ذریعہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن علاقوں میں آئے۔ اب آپ کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ فرعونیوں کے پاس جادو تھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تھے۔ بنی اسرائیل نصرانیوں عیسائیوں کے پاس اگر وہ جسمانی سائنس اور طب تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ تھا۔ اب ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ہے، سائنس اور پھر سائنس کے مختلف شعبے، اتنی ترقی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں معجزات ہیں، صرف ایک معجزہ ہے واقعہ معراج۔ اب تک جتنی بھی سائنس کی جدت ہے اور آج کے بعد جس جدت کا تصور انہوں نے فلموں اور ڈراموں کے ذریعہ پیش کیا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سفر ختم ہو جائے گا اور انسان وہ سپیس کے اندر، فضا کے اندر راکٹ نما گاڑیوں میں سفر کرے گا، ایسے تصورات انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو یہ جو تصورات ہیں، اتنی جو جدت ہے، جتنی بھی ہو، نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ پوری کی پوری میڈیکل سائنس اور فزکس کی، بایو کی، کیمسٹری کی، سائنس کے جتنے بھی شعبے ہیں، سب کے سب مل کر بھی واقعہ معراج نبی علیہ السلام کے ایک معجزے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی تفصیل آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کی جائے گی۔ آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔